اب چلتے ہیں اپنے اگلے برج کی طرف جو کہ ہے برج سملہ، اور آپ کو بیان کرتے ہیں کہ 21 سے 30 ستمبر کا یہ اشرہ ان کے لیے کیا کچھ لے کر آ رہا ہے۔ وہ لوگ جو 24 اگست سے 22 ستمبر کے اشرے کے دوران پیدا ہوئے ہیں وہ برج سملہ کے تحت آتے ہیں۔ اس کے علاوہ وہ لوگ جن کو اپنی تاریخ پیدائش معلوم نہ ہو اور اگر ان کا نام پے غائن سے شروع ہوتا ہے تو وہ برج سملہ کے تحت آئیں گے۔ اس عرصے کی کواکی پوزیشن کے پیش نظر اس برج سملہ والوں کو چاہیے کہ پخراج، جس کو انگلش میں ٹوپاز بھی کہتے ہیں، اسٹون کا استعمال کریں۔ یہ ان کے لیے خاصا فائدہ مند ثابت ہوگا۔ اس کے حصول کے لیے آپ ہمارے دیے گئے واٹس ایپ نمبر پر بھی رابطہ کر سکتے ہیں اور ہماری ویب سائٹ کو بھی وزٹ کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اس عشرے کے دوران ان کو چاہیے کہ پیلے اور سفید رنگ کے جوڑے کا کپڑوں کا استعمال ضرور کریں۔ اس عشرے کے آغاز سے ہی برج سملہ والوں کے اندر علم کے حصول کی خواہش بڑھتی نظر آئے گی اور اپنے روزمرہ موضوعات سے ہٹ کر بھی کچھ نیا سیکھنے، نیا کرنے کی طرف بھی یہ توجہ دیتے نظر آئیں گے۔ اس کے علاوہ اس عشرے کے دوران ان کے اندر سفر کا شوق بھی پیدا ہوتا نظر آ رہا ہے۔ یہ اندرون سفر کے حوالے سے بھی ممکن ہے اور بیرون ملک جانے کے حوالے سے بھی۔ اس کے علاوہ اس عشرے کے آغاز میں یا پچھلے کچھ دنوں میں ان کی دماغی صلاحیتوں میں جو وسعت آئی تھی یا اپنے معاملات کے حوالے سے جو اصطلاحات لا رہے تھے، معاملات کو بہتر کرنے کے حوالے سے پلاننگ کر رہے تھے، اس عشرے کے درمیانی اور آخری ایام میں اب یہ کچھ تنگ ذہنی کا شکار ہوتے نظر آئیں گے۔ معاملات کو اس نظریے سے، ان طریقہ کار سے نہ دیکھ سکیں گے جس طرح سے پہلے دیکھ رہے ہیں یا اس عشرے کے شروع میں دیکھ رہے ہوں گے۔ تو اس لیے آپ کو بہتر مشورہ یہ ہے کہ اس عشرے کے شروع کے ایام میں اپنی زندگی کے تمام معاملات کے حوالے سے بغور جائزہ پہلے ہی لے لیں، تاکہ آگے چل کے جو کاغذی پوزیشن تبدیل ہو رہی ہے اور آپ کو کچھ تنگ ذہنیت کا شکار ہوتے نظر آئیں گے یا دیگر ذہنی پریشانی کی وجہ سے آپ اس طرح سے کام نہ کر سکیں گے یا اس طرح سے فیصلے نہ کر سکیں گے جس طرح سے آپ پہلے کر رہے ہوں گے۔ اس کے علاوہ شمس 23 تاریخ کو آپ کے تالے سے موو کرتا ہوا آپ کے دوسرے گھر میں، اور عطارد آپ کے تالے سے موو کرتا ہوا 27 تاریخ کو آپ کے دوسرے گھر میں موجود ہوگا۔ تو ان کواکی پوزیشنوں کے پیش نظر اس عشرے کا وقت آپ کے لیے مالی مسائل، مالی مشکلات کو اپنے ساتھ لے کر آئے گا۔ اگر آپ پیسہ کماتے بھی ہیں، ویسے تو آپ کو مالی معاملات کے حوالے سے خاصی سختی کا سامنا رہے گا، لیکن جو پیسے آئیں گے بھی وہ آپ کے اخراجات کی مد میں نکلتے نظر آئیں گے۔ آپ کو اس بات کا ادراک نہ ہو سکے گا یا آپ کی سمجھ میں یہ بات نہ آ سکے گی کہ کس طریقے سے آپ ان معاملات کو کنٹرول کریں یا کس طریقے سے اپنے اخراجات میں کمی کر سکتے ہیں۔ اس عشرے کے آخری ایام میں آپ کی گفتگو کی صلاحیت میں بہتری آتی نظر آ رہی ہے۔ اس کے علاوہ وہ کاروباری افراد جو پبلک ڈیلنگ کرتے ہیں وہ بھی باتوں کے ذریعے کسٹمر کو اپنے پروڈکٹ سیل کرنے میں کامیاب ہوتے نظر آ رہے ہیں اور اپنی سیلز کو بڑھانے میں کامیابی ملتی نظر آئے گی۔ گو کہ یہ وقت جس طرح کہ پہلے بتایا مالی حوالے سے کچھ مشکلات ظاہر کر رہا ہے، لیکن جس طرح سے بتایا جا رہا ہے اگر چیزوں کو اس طرح سے لے کر چلیں تو ظاہر سی بات ہے اس سے آپ اس مشکل وقت میں کچھ کمی لا سکتے ہیں۔ اس طرح وہ لوگ جو ملازمت کے پیشے سے وابستہ ہیں ان کو بھی چاہیے کہ اپنی دفتری ماحول میں اپنی زبان کا استعمال کرتے ہوئے بہت زیادہ احتیاط برتیں تاکہ آپ کا دفتری ماحول، دفتری جگہ آپ کے لیے خوشگوار جگہ بنی رہے اور آپ کے مخالفین میں کم سے کم اضافہ ہو، کیونکہ اس عشرے کا وقت ایسا وقت نہیں ہے کہ آپ اپنے مخالفین میں خود اضافہ کریں۔ آپ کے ساتھ کام کرنے والے ہیں وہ آپ کی پرانی معاملات کو، پرانی ایکٹیویٹیز کو بھی ذہن میں رکھ کے بیٹھے ہوئے ہیں اور جا بجا ہو سکتا ہے کہ آپ کو وہ یاد بھی کرواتے رہتے ہوں۔ اس عشرے کے درمیانی ایام سے اگر آپ اپنی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے حوالے سے کوششیں کرتے ہیں تو ان میں آپ کو خاطر خواہ کامیابی ملتی نظر آ رہی ہے۔ اس کے علاوہ ان دنوں میں آپ کے یار دوستوں کے ساتھ بہتر تعلقات قائم ہوں گے، اگر ان سے وابستہ کوئی کام ہے تو وہ بھی حل ہوتے نظر آ رہے ہیں۔ اس کے علاوہ اس عشرے کے درمیانے اور آخری ایام میں اگر آپ نے اپنے بہن بھائیوں کو کوئی قرضہ یا کوئی ادھار رقم دے رکھی تھی تو ان معاملات کی وجہ سے آپسی معاملات میں کچھ کشیدگی آتی نظر آئے گی۔ اس عشرے کے لیے برج سملہ والوں کو ایک وظیفہ بتا رہا ہوں، یا اللہ یا لطیف ہو۔ 3 تسبیح آپ نے اسی کرنی ہے روزانہ عشاء کی نماز کے بعد، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کریں اللہ تعالیٰ آپ کے معاملات میں بہتری فرمائے۔ اس کے علاوہ اس عشرے کے دوران حسب توفیق زردے کا صدقہ کرتے رہیں۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو اپنی رائے کا اظہار جو ہے وہ کمنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا۔ اس عرصے کی 7 تاریخ آپ کی 21، 25، 26 اور 30 ستمبر کی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے معاملات میں آسانی پیدا فرمائے اور آپ کی تمام جائز خواہشات کو پورا فرمائے۔ برج سملہ والوں کے لیے اب تک اتنا ہی۔ اللہ حافظ۔